السلام علیکم. آپ ہمارا یوٹیوب چینل پولیٹیکل اینالائزر دیکھ رہے ہیں. پروگرام نعرہ مستانہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رضا. آج ہم 3 سے 4 ایشوز پر بات کریں گے. آج جناب عمران خان کی 9 مقدمات میں مختلف عدالتوں میں پیشی تھی. اس کے بعد جناب سابقہ وزیر اعظم نواز شریف کی 3 مقدمات میں العزیزیہ، ایون فیلڈ اور ایک توشہ خانہ کیس میں پیش. اس میں ہم آپ کو عدالتی حوال بتائیں گے. اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ گیلپ سروے ہے اس میں کیا کہا گیا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو ہم آپ استحکام پاکستان پارٹی میں خواتین کی شمولیت کی ہوئی ہے اس پر بھی ہم بات. اس سے پہلے آ جاتے ہیں جناب نواز شریف صاحب تقریباً کل رات وہ مری چلے گئے تھے. جب وہ مری گئے تو انہوں نے رات وہیں اسٹے کیا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی کا جو حلقہ انتخاب ہے جہاں پہ وہ الیکشن لڑتے ہیں وہ وہاں سے چلے گئے. کراچی ان کی پیشی تھی نیب میں. تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی آج 9 مقدمات میں جن میں دہشت گردی اور جو ہبہ چودھری جو جج تھی ان پر توہین عدالت کی کیس کی سماعت تھی اس پر بھی بات ہوئی. صاحب تقریباً کوئی 12 سے 1 بجے کے درمیان مری سے روانہ ہوئے. وہ پہنچے جناب جج بشیر احتساب عدالت کے جو ایک ہی جج ہیں ان کے عدالت میں. تو فقط حاضری لگا کے جج صاحب نے اشارہ کیا کہ آپ ان کو واپس بھیج دیں. دیکھیں یہ نواز شریف کے ساتھ کردار کیا جا رہا ہے وہ ایک عدالتی لاڈلا بن گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ جب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے تو اس وقت عمران خان صاحب تھے، اب نواز شریف صاحب ہیں. تو اس پر مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے لیکن ہم اپنا تجزیہ پیش کریں گے کہ جج صاحب نے صرف ان کو کہا کہ آپ حاضری لگائیں چلے جائیں. انہوں نے حاضری لگائی چلے گئے. اس کے بعد نواز شریف صاحب منسٹر انکلو جو اسلام آباد میں ہے. اب منسٹر انکلو کیا ہے؟ وہ ہاؤسز ہیں، وہ گھر ہیں جن پر منسٹرز حضرات سٹے کرتے ہیں. جن کو منسٹر جب بنتے ہیں تو ان کو دیے جاتے ہیں. ان میں سے کسی ایک گھر میں وہ رہے. ان کے بعد تقریباً 1 بجے کے بعد پھر ان کو ہائی کورٹ اسلام آباد میں پیش ہونا تھا جس میں چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس اورنگزیب حسن صاحب نے کیس کی سماعت کرنے کی اپیلوں کی بحالی کے حوالے سے. تو اس میں پیش ہوئے. اس سے پیشی سے تو کوئی چند منٹ پہلے نون لیگی ایک ریلی کی شکل میں اندر آئے. انہوں نے پورے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کھچ مچا دی اور ان کو پھول لائے تھے، کوئی نعرے بازی کر رہے تھے. اس کے بعد جیسے ہی گاڑیاں آئیں شہباز شریف صاحب بھی اپنے بھائی کے ہمراہ تھے. ان گاڑیوں پر گل پوشی کی گئی نون لیگ کی کارکنان کی طرف سے، بڑا نعرے بازی کی گئی. دیکھیں ایک ملزم کا استقبال کیا گیا یوں کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ملزم اور مجرم میں بھی فرق ہوتا ہے. ملزم نہیں کہہ سکتے نواز شریف صاحب کو. ایک توشہ خانہ میں وہ ملزم ہیں جبکہ العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ ریفرنس میں وہ جو ہے نا اس وقت مجرم ہیں. مجرم کا مطلب ہے جن پر جرم ثابت ہو جائے. ان پر تو یہ جرم ثابت ہو گیا ہے، وہ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے میری سزائیں معطل کر دیں. تو ان کی جو العزیزیہ ریفرنس میں جو کیس کی سماعت تھی وہ نہیں ہو سکی کیونکہ ان پر پنجاب حکومت نے ان کی جتنے بھی سزا تھی وہ معطل کر دی، سسپینڈ کر دی. اس کے بعد ایون فیلڈ ریفرنس میں وہ پیش ہوئے. نیب سے پوچھا گیا 3 دفعہ. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم آپ سے 3 دفعہ، شریعت میں کہا گیا ہے کہ 3 دفعہ کسی بندے سے کسی چیز کی کنفرمیشن لازمی ہے. انہوں نے کہا ہم آپ سے لینا چاہتے ہیں. نیب نے کہا ہمیں گرفتار کرنا ہی نہیں ہے تو ہم ہدایتی بھی نہیں ہے، آپ اس کیس میں مزید توسیع کر دیں جو حفاظتی ضمانت ہے. پھر جج صاحب نے حفاظتی ضمانت میں توسیع کر دی. اب دیکھیں جہاں پہ عمران خان کو اگر گولیاں بھی لگ گئیں ٹانگ میں تو ان کو کہا گیا کہ آپ ضرور آئیں. جہاں پہ وہ کارکنان کو لاتے تھے تو ان پر شیلنگ کی جاتی تھی. جب یہاں پہ کارکنان نے جو کچھ بھی کیا وہ اگنور کیا گیا اسلام آباد پولیس کی طرف سے. کسی قسم کی کوئی بھی مزاحمت نہیں کی گئی. پھر کارکنان آپس میں بھی لڑ پڑے. یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، ہم تو اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے مزید. صحافیوں کے درمیان بھی نون لیگ کے کارکنان کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہوئی جن کو بعد میں صلح صفائی سے مسئلے کو حل کر لیا گیا. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم استحکام پاکستان پارٹی. 3 جو خواتین رہنما تھی پی ٹی آئی کی، ایک بڑی اسپوک پرسن بھی رہی ہیں اندلیپ عباسی صاحبہ، اندلیپ عباس بھی ان کو کہتے ہیں. ان کے بعد سعدیہ سہیل اور ان کے ساتھ ایک اور خاتون تھی، وہ پاکستان استحکام پارٹی کو جوائن کر لیا انہوں نے. فردوس عاشق اعوان کے ساتھ اندر کی خبر یہ ہے کہ ان کو اشارہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ الیکشن اپنا حلقہ انتخابات جیتیں تو آپ کو آئی پی پی میں جانا ہوگا، ورنہ
اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے سوچا ہے کہ ہم جس پر تنقید کرتے رہے ہیں نواز شریف پر، جیسے کہ ہم نواز شریف کی گود میں جا بیٹھیں۔ جہانگیر ترین ویسے بھی پی ٹی آئی کا حصہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کا ایک بڑے سرگرم یوں سمجھے لیڈر رہے ہیں، لیکن اب نہیں ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی ہے۔ تو نئی پارٹی ہے، نیا جوش جذبہ ہے، تو ہم اس میں شامل ہو جائیں۔ وہ 3 رہنما اس میں شامل ہو گئیں۔ اب مزید دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال میں اب عمران خان صاحب یا نون لیگ گیلپ سروے بھی آ گیا ہے، جس میں تو بہت کچھ بیان کیا گیا ہے، وہ ہم اگلے ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے کہ گیلپ سروے میں کیسے ہوا، کس نے کروایا اور کتنا پیسہ چلا، جو بھی ہوا وہ اس کی مکمل ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے۔ فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، پروگرام دیکھتے رہیے نعرہ مستانہ کے ساتھ۔